أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصقور ميدانا ورزه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين صلوات حضرات گرامی قدر عزاداران امام حسین علیہ السلام، صبح سے ماشاءاللہ آپ مولا کے فضائل اور مصائب سماعت فرما رہے ہیں۔ پیشخوانی سوزخوانی مجلس کے ذریعے سینہ زنی کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں زہرا کو ان کے لال کا۔ ہر عزادار کی کوشش یہ ہے کہ چاند رات سے لے کر 8 ربیع الاول تک کوئی ایسا دن ہو تاکہ ہم بھی زہرا کو پرسہ دیں۔ اس لیے اپنے استطاعت کے مطابق، ماحول اور وقت کے مطابق ہر انسان عزائے حسین کو ایک دن سے مخصوص کرتا ہے اپنے لیے کہ یہ ہماری طرف سے زہرا کی خدمت میں نظر آنا، یہ ہماری طرف سے زہرا کی خدمت میں آنسو، یہ ہماری طرف سے زہرا کی خدمت میں لوگوں کی ضیافت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، عزا سنانا، سینہ زنی دکھانا۔ کیا ہے اس کی غرض؟ یہی ہے کہ شہزادی ہماری خدمت قبول کرو۔ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، فاطمہ زہرا کائنات کے ہر گوشے میں جا کے، جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کی آوازیں سنتی رہتی ہے۔ میرے بیٹے کے عزادار خاک پہ بیٹھے ہیں، میرے بیٹے کے عزادار اپنے آرام کو ترک کر کے یہاں آ گئے، دور کی مسافتیں طے کر کے آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، کھانے کا بھی، پانی کا بھی، چائے کا بھی، آپ کے لیے ویسے بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ آپ سستا کے ماتم کریں، آرام کر کے مجلس سنیں۔ اس لیے کچھ سلسلہ نوحوں کا چلا، کچھ سلسلہ پیشخوانی کا چلا، اس کے بعد یہ دوسرا سلسلہ پھر مجلس کا، تاکہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ تھکے نہ، آرام کے ساتھ مجلس سنے، آرام کے ساتھ آنسو نکالے۔ کوئی پوچھے حسین کے بیٹے سجاد سے، کیا کروں، مجھے وقت نہیں دیا، میرا دل چاہتا تھا کہ 2-4 مصائب فضائل کے ٹکڑے پڑھوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ
جس کے لیے حسین نے بہت بڑی قربانی دی، اور آخری وقت میں فاطمہ زہرا کا جگر لہو لہان، جسم میں زخموں کے نشان، زینب کے چہرے کی طرف دیکھ کے رو کے مولا کہتے ہیں یا اختی زینب لا تنسی فی صلاۃ اللیل، میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ زخموں سے چور ہے میرا مولا، اکبر کی لاش اٹھا چکا، قاسم کے ٹکڑے لا چکے، عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھ چکے، زخموں سے چور، آخری رخصت کے لیے خیمے پہ کھڑا میری بہن زینب۔ دیکھو نماز شب میں ہمیں فراموش مت کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو عزاداری کے ساتھ مصلی بھی بچھایا کرو، عبادت بھی کیا کرو۔ سجاد کی سنت پہ تبھی عمل ہوگا جب عزاداری کے ساتھ عبادت کرو گے، ورنہ میرے عزیزو عزاداری کر کے سجاد کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ سجاد کی زندگی، سجاد کی حیات ہمارے سامنے ہے، جو ایک وقت میں اتنے سجدے کرتا تھا کہ قدرت کہتی تھی انتا زین العابدین، حسین کے بیٹے تو عبادت کی زینت ہے، حسین کے بیٹے تو سجدوں کا سردار ہے۔ اور جب یہ آواز آ جاتی تھی تو پھر کربلا کو تصور کر کے ہائے بابا کی پیاس، ہائے میرا بابا پیاسا، ہائے میرا بابا پیاسا، مصلی تر ہو جاتا تھا، سجاد کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ تو عزادارو ابھی مغرب کی اذان ہوگی، اذان ختم کر کے سجاد کی سنت پہ عمل کریے گا، نمازیں پڑھیے گا، عبادت کریے گا۔ حسین کا پہلا مقصد سجدے کو پہنچانا تھا، حسین کا پہلا مقصد عبادت کو ظالموں کے بیچ سے نکال کے بچایا، اپنا سر سجدے میں اس لیے کٹایا تاکہ میرا ماتم کرنے والا میرا ماتم بھی کرتا رہے، مجھے سجدہ بھی کرتا رہے، اسی لیے سجدے میں سر کٹایا، ورنہ ذوالجنہ پہ سر کٹ جاتا، خیمے سے برآمد ہوتے سر کٹ جاتا۔ لیکن سجدے میں سر کا کٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے ماتم کے ساتھ میرے عزادار میرے سجدے کو نہ بھولے، ماتم کے ساتھ میرے عزادار میرے اصحاب کی نماز ظہر کو نہ بھولے، ورنہ حسین کہہ دیتے کہ آج تم سے نماز ظہر ساقط ہے۔ اور کہا مولا ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز ظہر پڑھی جائے۔ حسین نے کہا کیا کہا؟ حبیب خدا تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ پھر میرا نوجوان ماتم کرنے والا عبادت سے غافل کیوں ہوتا ہے، پھر نماز سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ ایک سال میں یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ 3-4 سال سے میرا بھی سلسلہ یہاں آنے کا ہے۔ مختلف آپ ذاکرین کو سنتے ہیں، مختلف آپ انجمنوں کو سماعت فرماتے ہیں، مختلف آپ شاعر و کرام کو سنتے ہیں۔ تصور کیجئے، واقعی دیکھیے کیا ہر سال وہی کردار، وہی اخلاق، وہی سیرت، وہی باتیں، وہی تاریخ پیش ہوتی ہے؟ اور اگر ہر سال یہ مجلسیں سن کر، یہ ماتم کر کے، یہ شاعر کرام کے کلام کو سن کر آپ سیم ایسے ہی رہتے ہیں جیسے پچھلے سال رہے، تو مقصد فوت ہے۔ بلکہ ضروری ہے جب فرش ادا پہ آئے تو سوچے، ایک ایک چیز پہ غور کرے۔ ہاں اگر کوئی بے نمازی ہے اور حسین کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو مجلس کامیاب۔ اگر کوئی بد اخلاق ہے اور حسین کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے اور سننے کے بعد اس نے اپنی بد اخلاقی کو چینج نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اخلاق میں ذرہ برابر اضافہ ہو گیا تو قسم خدا کی مجلس کامیاب ہے، جلوس میں آنا کامیاب ہے۔ سیرت پہ غور کرے، عبادت پہ غور کرے، طہارت پہ غور کرے۔ اگر میری ماں بہنیں کثرت کے ساتھ
جلوس میں مجلسوں میں شرکت کرتی ہے، اور عزیزوں اس جلوس و مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے کہیں اس کا پردہ پامال ہو گیا، کہیں اس کی عظمت پامال ہو گئی، تو زینب پھر شام کے بازار میں کھڑی ہوئی روتی ہوئی یہ کہتی ہے ہر ماں بیٹی سے، مجھے تو مجبور تھی، مجھے چادر نہیں ملی، تیری چادر کہاں چلی گئی، تو نے اپنے سر کو کیوں کھول دیا، تیرا پردہ بچانے کے لیے میں شرابیوں کے مجمع میں بے ردا ہو گئی، میرا سجاد میرے سر کو دیکھ کے روتا رہا، اے پھوپھی اماں سر ڈھک لو، میں تڑپ کے کہتی تھی بیٹا کہاں سے سر ڈھکوں، چادر کا ایک ٹکڑا بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو غور کرے میری ماں بہنیں بھی غور کرے، عزیز و عزاداری میں شرکت کرنے سے پہلے یہ دیکھے عزت پامال نہ ہو، پردہ پامال نہ ہو، احترام پامال نہ ہو، تو میرے عزیزوں یہ جلوس کامیاب ہے، یہ مجلسیں کامیاب ہے۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے، قسم خدا کی بہت بڑی جگہ یہاں بیٹھنے کی زہرا دے گی، اس لیے کہ حسین نے ایک جملہ کہہ کے فرش ادا تک اس بات کو پہنچا دیا، جب اپنے اصحاب سے کہا چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، کوئی چاہنے والا نہیں جاتا، پھر کہا کہ اچھا نجات سے ڈرتے ہو نشان بھائی، نجات سے ڈرتے ہو، چلے جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں، مجھ سے پہلے جنت میں داخل کر دیے جاؤ، تم پہلے جاؤ گے میں بعد میں جاؤں گا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، کوئی چاہنے والا نہیں گیا، کہا نجات کا ضامن میں ہوں، ہدایت کا چراغ میں ہوں، چلے جاؤ۔ بس یہ سمجھ لو جنت تو صرف اس بات کی قیمت ہے کہ تم اپنے گھروں سے چل کر کربلا کی زمین پہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اگر تم نے اپنے کو قربان کر دیا تو اس چیز کی قیمت جنت نہیں، محشر میں وہ سلام ہوگا جو میری ماں زہرا تم کو کرے گی، سلام ہو حبیب تجھ پہ کہ تو نے میرے بیٹے کی ایسے ماحول میں مدد کی کہ جب میرا بیٹا تڑپ رہا تھا، سلام ہو تجھ پہ کہ تیرے انتظار میں میرا بیٹا پوری شب عبادت کرتا رہا۔ بس ختم کر دیا میرے عزیزوں ربط مصائب، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے، آپ کا گھر ہوگا، آپ کی جان ہوگی، آپ کے آنسو ہوگے۔ یہ ایام عذاب، یہ سفر کے دن ہے، یہ زمانہ وہ ہے کہ جب آل محمد شام کے بازاروں سے گزارے جا رہے ہیں، کہیں دن ہوتی ہے کہیں رات ہوتی ہے، ظالم جب تھک جاتے ہیں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، سجاد جب کہیں تھک کے بیٹھتا ہے تو شب تازیانہ لگاتا ہے، سکینہ تڑپ جاتی ہے، اس نیزے کے قریب جاتی ہے جس نیزے پہ باپ کا سر رہتا ہے، نیزے کی انی کو پکڑ کے حسین کی مظلوم سکینہ سنیں گے آپ جملہ کیا کہتی ہے، میرے بابا میرے سجاد کی طرف دیکھو، بابا آنکھیں کھول، بابا میرے رخسار کو دے، نیزے کی انی پکڑ کے حسین کی مظلومہ کہتی ہے میرے بابا اب تو آپ کے نانا کا دین بچ گیا نا، میرے سجاد کا گوشت کٹ کٹ کر بازار شام میں بہ گیا، اے میرے نانا شام کی ہر عورت میرے بھائی پہ پتھر مار رہی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جیسے ہی شام میں قافلہ پہنچا ہر طرف سے علی کی بیٹی کے سر پہ پتھر، زینب کہتی ہے اماں فضا کون سی جگہ ہے، بابا نے تو کبھی نہیں بتایا، یہ تو کہا تھا زینب تو قیدی بنے گی، زینب تیرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، لیکن اماں فضا میرے بابا نے یہاں کی بشارت نہیں دی تھی۔ فضا سینے سے لگا کے کہتی ہے اے میری شہزادی، ارے یہ شرابیوں کا بازار ملک شام آ گیا،
جیسے ہی شام کے بازار کا نام سنا، علی کی غریب بیٹی دوڑ کے اس گھوڑے کے قریب گئی جس گھوڑے کی گردن میں مظلوم عباس کا سر لٹکا تھا۔ اپنے سر کو عباس کے سر سے مس کر کے کہتی ہے، اے غیرت دار آنکھوں کو کھول، میرے زخمی سر کو دیکھ، عباس مجھے شرابیوں سے بچا لے۔ عباس شام کی ہر عورت یہ کہہ کے پتھر مارتی ہے، یہ عباس باغی کی بہن ہے۔ اسے پتھر مارو، یہ حسین خارجی کی بہن ہے۔ یہ زمانہ 3 دن کے بعد تاریخ میں آیا ہے کہ شہزادی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہاں میرے عزیزوں تبرکات میں نکالا جائے گا۔ وہ تبرکات آپ کے سامنے آئے گا جس کو سکینہ سے بڑی آس تھی، بڑا بھروسہ تھا۔ اسی لیے تو روزے عاشور حسین کی بیٹی بابا سے نہ کچھ کہا، گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی، جانتی ہے یہ بڑا وفادار گھوڑا ہے، اور روک کے کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں مت لے جانا، اس لیے جو تجھ پر بیٹھ کے گیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ شہزادی سکینہ کا روزہ کھل گیا اس سال، پچھلا سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس سال کھل گیا، زائرین جانے لگے الحمدللہ۔ دعا کریے گا کہ اور اچھا ماحول ہو جائے اور راستہ کھل جائے، اس لیے کہ سکینہ کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے آپ کے جانے سے۔ حسین کی بیٹی کو صبر آ جاتا ہے، خوش ہو کے پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے صبر آ گیا، اس لیے کہ میرے بابا کے عزادار مجھے پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، مقتل کی کتابوں میں آپ کو بشیر صاحب نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، کربلا سے شام تک کی روایت میں آل محمد کا قافلہ قید خانے میں مقید کر دیا گیا۔ قید خانہ اور یزید کا محل اتنے ہی فاصلے پہ ہیں جو حضرات گئے ہیں جیسے سامنے وہ گھر۔ جی سکینہ بابا کو یاد کر کے مسلسل روتی تھی۔ ایک روز یزید کے کانوں میں آواز چلی گئی، درد اتنا تھا سکینہ کی آواز میں کہ جس کان میں جاتی تھی اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ ہائے بابا، ہائے بابا۔ یزید نے فوراً دروغہ زندان کو بھیجا، جاؤ دیکھو یہ قید خانے میں کون بچی روتی ہے، اس کی آواز میں بڑا درد ہے، جب میں سنتا ہوں تو سونے نہیں دیتی، یہ قریب قید خانہ ہے، جاؤ اس بچی کو کہیں دوسرے قید خانے میں منتقل کرو۔ روایت کتاب کا نام کربلا سے شام تک، یہ واقعات شیخ بشیر آیت اللہ نے لکھے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ اس واقعے کو دروازہ زندان پہنچا، دروازہ ہلایا، مولا سجاد سے کہتا ہے مولا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یزید کا یہ حکم ہے کہ اس بچی کو تنہا قید خانے میں کہیں دور رکھ دیا جائے، اس لیے کہ یہ جب روتی ہے اس کی آواز یزید کو سونے نہیں دیتی۔ روتے ہوئے بہن کے پاس پہنچے، پھوپھی کو بلایا، پھوپھی غضب ہو گیا، کیا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی یزید کا حکم آ گیا۔ کہا کیسا حکم؟ کہا یزید نے دروغہ زندان کو بھیجا ہے کہ کہیں دور باہر جا کے اس بچی کو تنہا قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ جیسے سکینہ نے آواز سنی، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سید سجاد کی خدمت میں آ کے کہتی ہے اے بھیا میں آپ سے جدا ہو کے مر جاؤں گی، اے میرے بھیا میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی بابا کو نہ روؤں گی۔ میرے عزیزو دروغہ زندان سجاد سے کہتا ہے حسین کے بیٹے ابھی کچھ دیر کے بعد
یزید کے سپاہی آئیں گے، تیری بہن کو دوسرے قید خانے میں منتقل کر دیں گے۔ سکینہ غصہ رہی ہے، کبھی پھوپھی سے سفارش کرتی ہے، کبھی پھوپھی ام کلثوم سے کہتی ہے ارے جب کچھ بس نہیں بنتا اماں رباب کی گود میں جا کے سو جاتی ہے۔ اماں اب کبھی بابا کو نہیں روؤں گی، اماں وعدہ کرتی ہوں یقین دلا دیجئے اب میری زبان سے بابا کا لفظ نہ ہوگا۔ سید سجاد دربار میں پہنچے، یزید سے کہتے ہیں یزید آج کے بعد میری بہن کبھی نہ روئے گی۔ تصور کیجئے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوگی نا، سکینہ سے پیاری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ آئے زندان میں آئے، آ کے کہتے بہن میں ضمانت تو دے آیا ہوں، بہن میری ضمانت کی لاج رکھ لینا، اگر تم روئی تو پھر ہم سے جدا ہو جاؤ گی۔ زمانہ گزرتا رہا، سکینہ کو بابا یاد آتا ہے، آہستہ آہستہ سسکیاں بھر کر پھوپھی کے قریب جا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا وہ دن بھی آئے گا جب میں بہن صغرا کی زیارت کے لیے مدینے جاؤں گی؟ صغرا کہتی، زینب کہتی ہے ہاں بیٹی وہ دن جلدی آئے گا۔ یہی جملہ سید سجاد سے جا کے کہتی ہے بھیا وہ دن کون سا ہوگا جب میں بہن صغرا کے پاس مدینے جاؤں گی؟ سجاد نے آہستہ سے کہہ دیا بہن وہ دن کبھی نہ آئے گا۔ کیسی تقدیر تھی حسین کی بیٹی کی، اس لیے کہ قید خانے میں جتنا رہائی کا سوال حسین کی بیٹی سکینہ کرتی تھی اتنا کوئی بچہ نہ کرتا تھا۔ حسین کی بیٹی کو ہمارا سلام۔ جو بیٹی قید سے بہت گھبراتی تھی وہ قیامت تک کے لیے قید خانے میں سو نہیں روتی، آنسو بہتے رہتے ہیں۔ دیکھا نا جو لوگ آواز سے نہیں روتے ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں، آنکھیں بھری ہوئی رہتی تھی۔ ایک روز تھک کے سو گئے، خواب سے اٹھی، پھوپھی کو بلایا، پھوپھی اماں ادھر آئیے۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے، اس لیے گزشتہ سال نہ جانے کتنے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہوں گے جو اپنی قبروں پہ سو گئے۔ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ کیسی گفتگو کرتی ہو، تیرا بابا تو اماں زہرا کے پاس ہے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی ابھی میرا بابا ایک لمحے کے لیے میرے خواب میں آیا تھا اور میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ اب زحمتیں تمام۔ چیخ مار کے روئی آج حسین کی بیٹی بہت دنوں کے بعد۔ زینب کہتی ہے سکینہ چپ ہو جا۔ کہا پھوپھی اماں اب چپ ہوا نہیں جاتا، میرے بابا سے مجھے ملا دو۔ سید سجاد یزید کے دربار میں پہنچے، ارے یزید چند لمحے کے لیے بابا کا سر دے دے، سکینہ کو چین نہیں آتا۔ میرے عزیزو بابا کو روتی رہی، سر حسین قید خانے میں آیا۔ زینب کہتی ہے سکینہ اٹھ تیرے بابا کا سر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھ کو کھولا، بڑی حسرت سے باپ کے سر کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے بابا بیٹی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ اے میرے بابا
جب آپ جانتے تھے آپ کی سکینہ کو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، بیٹی باپ سے گفتگو کرتی رہی۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی، سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ اب جو نفس کو پکڑا چیخ مار کے لاش سکینہ پہ زینب گر گئی۔ اے بیٹا سجاد، بھائی کی امانت زندان میں کھو گئی۔ بیٹا سجاد، سکینہ مر گئی۔ جیسے ہی جملہ سنا ساری بیویاں سکینہ کی لاش پہ گر گئی۔ رباب پہل کرتی ہوئی آئی، اے میری سکینہ کس کے سہارے زندگی گزارو گے؟ غسل کا اہتمام ہوا، غسالہ آئی، زینب کہتی ہے ہم اپنی بچی کو خود غسل دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ تنہا واحد میت کائنات کی ایسی میت ہے جس کو اٹھانے والا ایک مرد ہے، ساری عورتیں ہیں۔ تصور کرو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے، جب آج یہاں آئے ہوں گے نا، جو بیٹیاں ہوں گی جس کو گھر چھوڑ کے آئے جی، وہ دعا کر رہی ہوگی میرا بابا خیریت سے آ جائے، میرا بابا جلوس میں گیا ہے، میرا بابا مجلس میں گیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، سغرا رسول کے روزے پہ بیٹھ کر یہی تو دعا کرتی تھی، اللہ نانا کا واسطہ اکبر کو بھیج دے، نانا کا واسطہ چچا کو بھیج دے۔ عزیزو، یہ تنہا، بس ایک جملہ آپ کی زحمت تمام، یہ تنہا جنازہ ایسا جس کو اٹھانے والا ہے ایک قیدی، اور قیدی بھی کیسا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں ایسا توق ہے جس سے نہ گردن جھکتی ہے نہ اٹھتی ہے۔ خاردار سنا ہے نا، جس کے چاروں طرف کانٹے ہو، یہی تو سبب تھا سجاد کا سینہ بھی زخمی تھا، سجاد کی پشت بھی زخمی تھی۔ میں نے ختم کر دیے مسائل، آخری جملہ آپ جانے، آپ کے آنسو جانے، سکینہ کی غربت جانے، سجاد کی غربت جانے۔ سید سجاد بہن کو لے کے ایک کولے کی طرف بڑھے، قبر دکھائی دی، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو، ایک اکیلا شخص ایک میت کو کیسے اتارے جو جکڑا ہوا ہے۔ بڑی حسرت سے کربلا کا رک کر کے کہتے ہیں، بابا تیری امانت عجب نہیں قبر سے تو ہاتھ نمودار ہوئے۔ اے سجاد لا میری امانت دے دے۔ حسین نے سکینہ کو آغوش میں لے لیا۔ اے میرے عزیزو، ارے جب کوئی زائر قبر سکینہ پہ جاتا ہے، سکینہ ہر زائر سے یہی سوال کرتی ہے، اے میرے بابا کے زائر جب کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہنا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا، کہنا چچا اب سکینہ کبھی پانی نہ مانگے گی، اے چچا سکینہ تنہا رہ گئی۔ واہ حسینہ واہ سکینہ، انا للہ۔